الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کو، اس جانکاری کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر اور سحری کرنے سے پہلے تک آپ ایسا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا، مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس میں اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے
کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں گا، اس لیے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے ہو، اگر تم 60 لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر تم اپنی بیوی سے ملو، مگر یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس میں نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، پھر تو اور کوئی طریقہ بھی نہیں بچا، تم کو انہی کاموں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر ان تینوں ہی کام کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اس کے پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے ایک کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں اس مال کو تقسیم کر دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی غریب نہیں تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے، امیر ہو یا غریب، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کا زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کبھی معاف
نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں رکھی ہیں۔ کسی مذہب میں جنت پانے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے تو کسی میں امیر ہونا ضروری ہے، مگر اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام میں امیر عمل کر کے جنت پا سکتے ہیں اور غریب بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔